آپ غور کیجئے کہ جو تعریف کی تصور کی اصول و صورت شیء فی العقل، اصول و صورت شیء فی العقل، ذہن میں شے کی صورت کا اصول ارتقاش، ارتسام، اس پہ آپ توجہ کریں۔ اس میں حکم کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی بیان ہے؟ نہیں۔ کوئی لحاظ ہے؟ نہیں۔ جی۔ نہ تو ہے کہ بھئی حکم نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے کہ حکم ہونا چاہیے، جی۔ ایسا ہے نہیں؟ جی۔ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اصول و صورت شیء فی العقل میں حکم کا وجود عدم کچھ بھی ملحوظ نہیں، جی۔ اس کو آگے چل کے بات ہوگی، اسے بولتے ہیں مرتبہ لا بشرط شے، جی۔ مرتبہ لا لا بشرط شے۔ ذہن میں رکھیں جب یہ مرتبہ لا بشرط شے پر ہے تو اب یہ تصور سازش پر بھی صادق آئے گا اور یہ تصدیق پر بھی صادق آئے گا۔ جی۔ تصور سازش میں تھا لا حکم معہو، جی۔ تصدیق تھا معہو حکم، جی۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ لیکن یہ جو تصور کی تعریف کی ہے نا حصول و صورت شیء فی العقل، اس میں نہ حکم کا وجود ملحوظ نہ عدم ملحوظ، درجہ عموم اور اطلاق پر۔ تو جب درجہ عموم اور اطلاق ہے تو یہ معہو حکم، جب بھی یہ بات سچی آ سکتی ہے، اور لا حکم معہو جب بھی سچی آ سکتی ہے۔ بات ہے ذہن میں صورت کا انتقاش، ارتسام۔ بات آپ سمجھیں؟ جی۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ تعریف تصور سازش کی نہیں ہے، مطلق تصور کی، جو علم کے مرادف ہے۔ نہیں سمجھے؟ بات آئی ذہن میں؟ تو اب یہ دیکھو نا، اصل میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا فا قولہ، فا قولہ، فا تفریح، فا تفریح، یعنی یہ تعریف کر کے، اس کی وضاحت کر کے پھر کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے فا قولہ وہو حصول و صورت شیء فی العقل اشارۃ الی تعریف مطلق التصور دون تصور فقط۔ یعنی جب یہ تعریف تمہارے ذہن میں آ گئی، فا قولہ کا مطلب کیا ہوا؟ جب یہ تعریف تم سمجھ گئے، یہ تعریف تمہارے ذہن میں آ گئی تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تعریف تصور فقط کی نہیں ہے، مطلق تصور کی۔ بات سمجھے؟ تو تمہیں کیسے سمجھ جانا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہوا حصول صورت شیء فی العقل۔ اس کی وضاحت کیا کی؟ اس کی وضاحت کی ارتسام، ذہن میں صورت کا ارتسام، انتقاش، ساتھ حکم ہو یا نہ ہو اس کا کوئی بیان ہی نہیں ہے، اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے۔ ان مرتبہ لا بشرط شے، آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ مرتبہ لا بشرط شے، تو جب مرتبہ لا بشرط شے ہے، یہ تصور سازش پر بھی صادق ہے، تصور یہ تصدیق پر بھی صادق ہے، یعنی معہو حکم پر بھی صادق ہے، لا حکم معہو اس پر بھی صادق ہے۔ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ حصول و صورت شیء فی العقل یہ تصور سازج فقط اس کی تعریف نہیں ہے، بلکہ مطلق تصور کی تعریف ہے جو علم کے مرادف ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو یہ فا تفریح لا کر اشارہ کر دیا کہ یہ تعریف اگر تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے تو اب تمہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے وہ حصول و صورت شیء فی العقل یہ مطلق تصور کی تعریف ہے، تصور فقط کی، تصور سازج کی نہیں۔ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ پس مصنف کا قول یہ فا تفریح اور یہ متفرع کیسے وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ یعنی جب آپ تعریف سمجھ جائیں، آپ حصول و صورت شیء فی العقل کا مفہوم آپ کے ذہن میں حاصل ہو جائے، کیا ہے؟ یہ ہے بھئی ذہن میں ارتسام صورت، حکم کا ہونا یا نہ ہونا ملحوظ ہی نہیں، لا بشرط شے۔ جب لا بشرط شے ہے تو اب تصور فقط کی تعریف بناؤ نا، تو اس میں تو حکم کا عدم ملحوظ ہے۔ اگر تصور فقط کی تعریف بناؤ تو اس میں تو حکم کا عدم ملحوظ ہے، اس کے اندر تو عدم ملحوظ نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں عدم ملحوظ ہو تو وہ بشرط لا شے بنے گا، یہ لا بشرط شے ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بات سمجھیں؟
بس مصنف کا قول وہ حصول صورت شیء فی العقل اشارہ ہے مطلق تصور کی تعریف کی جانب، نہ کہ تصور فقط کی تعریف۔ جو ہے سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بیان تو ذکر تو تصور فقط کا ہوا ہے۔ متن کو آپ دیکھیں، متن میں کیا کہا؟ العلم اما تصور فقط وهو حصول صورت شیء فی العقل۔ تصور اما تصور فقط، تصور فقط، تو اب تعریف سے پہلے جس تصور کا بیان ہے وہ تو تصور فقط ہے۔ تعریف سے پہلے جس تصور کا ذکر ہے وہ تو تصور فقط ہے، تصور ساذج ہے۔ آپ یہ تعریف مطلق تصور کی کیسے بنا سکتے ہو؟ سمجھے نہیں سوال؟ جب وہ مذکور ہی نہیں ہے، سوال بنا نہیں؟ تو اس کا جو شارح نے جواب دیا، حاصل جواب یہ کہ نہیں مذکور ہے، تصور فقط مذکور ہے نا، یہ تو آپ مان رہے ہو۔ تو تصور فقط کے تصور مقید، جب مقید مذکور ہو تو اس کے ضمن میں مطلق لازمی طور پہ مذکور ہوتا ہے۔ سمجھے بات؟ تو لہٰذا جب تصور فقط آیا تو مطلق تصور آیا، جب مطلق تصور آیا اب تمہارے پاس دو راہیں ہیں، تعریف مطلق تصور کی بناؤ یا تصور فقط کی بناؤ۔ اگر تصور فقط کی بناؤ گے تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تصور معہو حکم کو بھی پر بھی صادق آ رہی ہے، اور اگر مطلق تصور کی بناؤ تو اب یہ تصور دخول غیر سے معنی، یہ تعریف دخول غیر سے معنی رہے گی۔ تو اب آپ جان کر ایسی تعریف اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، ایسے محمل پر معمول کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس پر اعتراض وارد ہو۔ مصنف نے تو نہیں کہا کہ یہ تصور فقط کی تعریف ہے، اس کے کلام میں دونوں احتمال ہیں، تو آپ ایسے احتمال پر اس کو معمول کریں نا کہ اعتراض نہ ہو۔ آپ ایسے معمل پر معمول کیوں کر رہے ہیں کہ اعتراض ہو؟ یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں سمجھو بات، پھر سمجھو دھیان سے۔ کہا بھئی یہ تعریف کس کی ہے؟ یہ مطلق تصور کی۔ سوال ہے کہ یہ تعریف مطلق تصور کی کیسے بن سکتی ہے؟ اس سے پہلے جو امر مذکور ہے وہ تصور فقط ہے، تصور ساذج ہے، مذکور تصور ساذج ہے۔ آپ تعریف مطلق تصور کی بنا رہے ہیں جو کہ مذکور نہیں، اعتراض اب مکمل ہو۔ آپ تصور ساذج کی تعریف بنا رہے ہیں جو مذکور نہیں، ایک اعتراض یہ ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ بھئی آپ اس کو تصور مطلق تصور کی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ بعد میں چلے کریں، پہلے ایک سوال کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس کو تعریف بنا رہے ہیں مطلق تصور کی، حالانکہ اس سے پہلے جو مذکور ہے وہ تصور ساذج ہے، فقط تصور فقط ہے۔ جو مذکور ہے وہ تصور فقط ہے، مطلق تصور مذکور ہی نہیں ہے۔ جب وہ مذکور نہیں ہے تو اس کی تعریف کیسے بن سکتا ہے؟ تو شارح نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں وہ مذکور ہے۔ جیسے جب تصور فقط مذکور ہوا تو دو چیزیں مذکور ہوئی، ایک مطلق تصور، ایک تصور ساذج۔ کیونکہ جب مقید مذکور ہوتا ہے تو لازمی طور پہ اس کے ضمن میں مطلق بھی آ جاتا ہے۔ تو تصور ساذج کہا تو فقط تصور ساذج نہیں آیا، تصور ساذج بھی آیا اور تصور بھی آیا، تصور ساذج بھی آیا اور تصور بھی آیا۔ جب ہم نے کہا رجل عالم تو فقط رجل عالم نہیں آیا، رجل بھی آ گیا۔ جی فقط رجل عالم کا ذکر نہیں ہوا، مطلق رجل کا ذکر بھی ہو گیا۔ تصور ساذج کہا تو محض تصور ساذج کا ذکر نہیں ہوا، ساتھ مطلق تصور کا بھی ذکر آ گیا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تصور مطلق تصور کا بیان ہی نہیں ہے، تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلق تصور کا بیان ہے۔ یہ ایک اعتراض اور جواب۔ پھر سوال یہ ہے کہ آپ یہ تعریف مطلق تصور کے بنا کیوں رہے ہیں؟ ساتھ جو مذکور ہے، صراحتاً جو مذکور ہے اس کی تعریف نہیں بنا رہے، جو ضمناً ہے اس کی بنا رہے ہو۔ سوال نہیں بنا کہ جو صراحتاً مذکور ہے اس کی تعریف آپ نہیں بنا رہے، اس کو جو ضمناً مذکور ہے اس کی تعریف آپ بنا رہے ہیں، کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم جو صراحتاً مذکور ہے اس کی تعریف بنائیں گے تو اس پر اعتراض ہے، تعریف
دخول غیر سے معنی نہیں ہے، جی کیونکہ سازش پر بھی صادق ہے اور تصور ما حکم پر بھی صادق ہے، کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے اصول تشریف العقل، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم آج اتنا ہے کہ ذہن میں عقل میں صورت کا ارتسام، ما حکم ہو یا لا حکم ہو، جب یہ دونوں پر صادق آ رہا ہے تو اب آپ اس کو تصور سازش کی تعریف بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی، لیکن آپ اس کو تصور مطلق تصور کی تعریف بنائیں گے، تعریف دخول غیر سے معنی ہو جائے گی۔ دونوں قسموں پر صادق ہے لیکن معرف بھی عام ہے، تعریف عام ہے، برخلاف کس کے؟ تصور سازش کی تعریف بنائیں تو اب معرف خاص ہے، تعریف عام ہے، تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی۔ تو آپ اس کو ایسے محمل پر کیوں معمول کرتے ہیں جس پر اعتراض ہے؟ جب دوسرا احتمال موجود ہے، مصنف تصریح کر دیتا کہ تعریف تصور سازش کی ہے تو پھر ہم توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ ہم نہیں کر سکتے تھے، اب اعتراض وارد ہوتا تو ہونے دیتے۔ جب مصنف نے اس بات کی تصریح نہیں کی، اس نے اس بات کی صراحت نہیں کی کہ تعریف تصور سازش کی ہے یا مطلق تصور کی ہے، تو آپ لازمی طور پہ اس کو ایسے محمل پر معمول کر رہے ہیں کہ جس پہ اعتراض وارد ہو ہی ہو، حالانکہ ضروری ہے کہ کلام کو ایسے محمل پر معمول کیا جائے کہ وہ کیا ہے، وہ اعتراض سے بچ سکے، اور یہ اعتراض سے بچے گی کیسے؟ جب آپ اس کو مطلق تصور کی تعریف بنائیں۔ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ جب ذکر کیا تصور فقط کا، ذکر کیا دو امروں کا، ان میں سے ایک تصور مطلق ہے۔ تصور مطلق کیسے تصور سازش مذکور ہوا؟ اس کا جواب کیونکہ مقید ہے، جب مذکور ہو مطلق مذکور ہوگا بداہتاً، اور دوسرا تصور فقط ہے جو تصور سازش ہے۔ اب پہلے سوال کا جواب آ گیا کہ یہاں پر مذکور تصور سازج ہے، تصور مطلق تصور تو مذکور نہیں، اس کی تعریف کیسے بن سکتی ہے؟ کہا نہیں، وہ مذکور ہے۔ اب سوال یہ کہ آپ تعریف مطلق تصور کی کیوں بنا رہے ہیں، سازج کی کیوں نہیں بناتے؟ جب صراحتاً مذکور ہے، صراحت کو چھوڑ کے ضمن کو پکڑ لیا آپ نے، اس کا جواب تو یہ ضمیر ہے، یا لوٹے گی مطلق تصور کی طرف یا تصور فقط کی طرف؟ نہیں، جائز کے لوٹے تصور فقط کی طرف۔ کیوں؟ اگر اس کی طرف لوٹائیں گے تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی۔ کوئی بات واسطے صادقہ نے اصول تشریف العقل کے اس تصور پر جس کے ساتھ تو جب اس پر بھی صادق ہے، یہ تو تصور سازج کا مقابل ہے نا، تصور معه حکم تصور سازج کا مقابل ہے، جب اس کا مقابل ہے تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ پس اگر تعریف و تصور فقط کی نہ ہوگی معنی غیر کے اس میں داخل ہونے سے، تو متعین ہے کہ ضمیر لوٹے مطلق تصور کی جانب جو علم کے مرادف ہے، نہ کہ تصور فقط کی جانب۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، یہ کس کی تعریف بنے گی؟ یہ مطلق تصور کی ہے، تصور فقط کی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوگی حصول صورت الشیء فی العقل، تعریف مطلق تصور کی۔ چلیں جی، آپ کی بات ہم نے مان لی، پہلی بات بھی مان لی کہ یہاں مذکور ہے، یہ بھی مان لی کہ بھائی اگر ضمیر کا مرجع تصور فقط ہو تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، مطلق تصور ہو تو تعریف دخول غیر سے معنی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، لیکن ہمیں ایک بات بتاؤ، یہ مقام کس کا ہے؟ مقام تصور سازج کی تعریف کا ہے یا مطلق تصور کی تعریف کا ہے؟ لازمی بات ہے، جب علم کی قسم اول مذکور ہوئی، جو مذکور ہوئی اسی کی تعریف کا مقام ہے۔ بات سمجھے؟ قسم اول مطلق تصور نہیں ہے، قسم اول تصور فقط ہے، تصور سازج ہے۔ جو صراحتاً مذکور ہے مقام اس کی تعریف کا ہے۔ جب مقام ہے تصور سازج کی تعریف کا، تو یہاں پر تصور سازج کی تعریف کے بجائے مطلق تصور کی تعریف کیوں کی؟ سوال ہے نہیں؟ یہ سوال تو اس کا شارح نے جواب دیا، کہا یہ بات تسلیم ہے ہم کو، یہ بات ہم مانتے ہیں، مقام تھا تصور سازج کی تعریف کا، لیکن مقام جس کا تقاضا کر رہا تھا اس کو چھوڑ کر شارح نے کیا کیا، مصنف نے کیا کیا؟ مطلق تصور کی تعریف کر دی۔ کیوں؟ سمجھو، نقطہ سمجھو، ذہن میں رکھیں، مقتضی مقام کو جو چھوڑا جائے گا تو کسی نقطہ کی وجہ سے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے، مصنف تنبیہ کرنا چاہ رہے تھے
کہ تصور کے اطلاقات دو ہیں. ایک ہے اطلاق مشہور جو ہم یہاں کر رہے ہیں، کیا تصور ساذج. ایک ہے اطلاق مشہور جو ہم یہاں کر رہے ہیں، تصور ساذج. اور ایک ہے اطلاق ثانی جو اس درجہ شہرت کا حامل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم کے مرادف. تو جو ہے نہیں غور کرو، اگر یہاں تعریف کر دیتے تصور فقط کی، یہ بات حاصل ہوتی؟ یہ بات پتہ چلتی؟ نہیں پتہ چلتی. سمجھے بات کو؟ اس بات پہ تنبیہ کے لیے مقام تھا تصور فقط کی تعریف کا. اس تصور فقط کی تعریف کو چھوڑ کے مطلق تصور کی تعریف کر کے بتا دیا کہ تصور کا ایک اور اطلاق بھی ہے. گو مشہور یہ ہے جو تصدیق کا مقابل ہے، لیکن یہاں ایک اور اطلاق بھی ہے، اور وہ اطلاق کون سا ہے؟ جو تصور فقط اور تصدیق ان دونوں کو شامل ہے اور علم کا مرادف ہے. بات سمجھے نہیں؟ خلاصہ دوبارہ سمجھیں. سوال یہ ہے کہ یہ مقام ہے تصور ساذج کی تعریف کا، کیونکہ علم کی تقسیم کی تصور ساذج اور تصور ما حکم کی جانب. جب تقسیم کی جا رہی ہے تصور ساذج، پہلی قسم مذکور ہوئی، جو قسم مذکور ہوئی مقام ہے اس کی تعریف کا. جب مقام اس کی تعریف کا ہے تو اس کی تعریف کو چھوڑ کے مطلق تصور کی تعریف کیوں کی مصنف نے؟ یہ سوال. تو شارح اس کا جواب دے رہا ہے. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ بات ہم کو تسلیم ہے، یہ مقام تصور ساذج کی تعریف کا ہے، اس پہ ہمیں کوئی تردد نہیں ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو مقام ہے وہ تصور ساذج کی تعریف کا ہے. مقام کے مقتضا کو چھوڑ کر انہوں نے مطلق تصور کی تعریف کیوں کی؟ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تصور کا ایک اطلاق ہے اطلاق مشہور، تصدیق کے مقابل، جو تم ابتدائی کتب کے اندر بھی پڑھتے رہتے ہو. لیکن ایک اور اطلاق بھی ہے جو اس درجہ مشہور نہیں ہے لیکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تصور علم کا مرادف. ایک تصور تصدیق کا مقابل، ایک تصور علم کا مرادف. وہ تصور جو تصدیق کا مقابل ہے یہ قسم ہے علم کی، اور وہ تصور جو علم کا مرادف ہے وہ علم کا مرادف ہے، قسم نہیں ہے، بلکہ یہ تصور فقط اور تصدیق یہ دونوں اس کی قسمیں ہیں. غور کریں کہ اگر تصور فقط کی تعریف کرتے، مقام تقاضا کر رہا تھا اس کی تعریف کا، اس کی تعریف کرتے، یہ تنبیہ حاصل نہ ہوتی، یہ بات پتہ نہ چلتی. اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے مصنف نے تصور فقط کی تعریف کو چھوڑ کر تصور مطلق تصور کی تعریف کی، تاکہ یہ بات معلوم پڑ جائے کہ یہ اطلاقات دو ہیں تصور کے، ایک تصدیق کا مقابل اور ایک علم کا مراد ہے. بات آپ سمجھیں؟ اور تعریف کی مطلق تصور کی، نہ کہ تصور فقط کی، باوجود ہے کہ مقام تقاضا کر رہا تھا تصور فقط کی تعریف کا. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مقام تقاضا نہیں کر رہا تھا، مقام تقاضا کر رہا تھا. اس کے باوجود مطلق تصور ساذج کی تعریف چھوڑ کے مطلق تصور کی تعریف کیوں کی؟ تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ لفظ تصور جیسا کہ اطلاق کیا جاتا ہے اس استعمال میں جو مشہور ہے، یہ زیادہ مشہور ہے تصور تصدیق. جب تصور تصدیق کہا جاتا ہے تو ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ تصور وہی ہے جو تصدیق کے مقابل ہے. حالانکہ تصور ایک وہ بھی ہے جو تصور فقط اور تصدیق کا مقصد ہے. اوپر اس کے جو تصدیق کے مقابل ہے وہ کون ہے؟ مراد لیتوں میں تصور ساذج کو یوں ہی اطلاق کیا جاتا ہے اوپر اس کے جو علم کا مرادف ہے، اور وہ شامل ہے تصدیق کو بھی اور وہ مطلق تصور.